بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام الیگزینڈر رسل ویب، تعلق ان کا امریکہ سے ہے، تو ان کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ڈپلومیٹ، مصنف اور صحافی الیگزینڈر رسل ویب 1846 عیسوی میں نیو یارک کے قریب ہڈسن کے مقام پر پیدا ہوئے۔ تعلیم ہڈسن اور نیو یارک میں پائی۔ علمی زندگی کا آغاز انہوں نے مضمون نگار اور افسانہ نگار کی حیثیت سے کیا۔ پھر وہ میدان صحافت میں اترے اور سیلیسٹ، جوزف گزٹ اور میسوری ریپبلن کے ایڈیٹر بن گئے۔ 1887 عیسوی میں انہیں منیلا، فلپائن میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا کونسل مقرر کیا گیا۔ یہیں انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور بالآخر اس کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اسلامی دنیا کا وسیع اور طویل دورہ کیا اور باقی زندگی اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ وہ امریکہ میں ادارہ اشاعت اسلام کے صدر بھی تھے۔ ان کا انتقال اکتوبر 1916 عیسوی میں ہوا۔ تو ان کی کہانی ابھی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھ سے دریافت کیا گیا ہے کہ امریکہ کا باشندہ ہو کر جہاں برائے نام حد تک صحیح عیسائیت کا دورہ ہے اور جہاں کی زندگی پر مادیت اور لامذہبیت اور الحاد کا تسلط ہے، میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں گہرے اور وسیع مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسلام وہ واحد اور بہترین نظام حیات ہے جو انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ میں اس امر کا اعتراف بھی کرتا چلوں کہ بعض نوجوانوں کے برعکس میں ابتدا میں مذہب سے اچھا خاصا لگاؤ رکھتا تھا، مگر 20 سال کی عمر میں کہ جو ہی شعور مند ہوا، چرچ کی خشک اور بے معنی رسومات و قیود سے سخت بیزار ہو گیا، پھر اس سے یوں دور ہوا کہ دوبارہ کبھی قریب نہ آ سکا۔ خوش قسمتی سے میں نے تحقیق و تجسس کا وافر ذوق پایا تھا اور کسی چیز کو بغیر دلیل کے قبول نہ کرتا تھا، لیکن جب دیکھتا کہ نہ تو عام آدمی نہ پادری مذہب عیسوی کی عقلی توجیہ کرتا ہے بلکہ اسے پر اصرار اور فہم ادراک سے بالا تر قرار دے کر اس پر غور و فکر سے منع کرتا ہے، تو اس رویے سے میرا ذہن بغاوت کی طرف مائل ہوتا گیا۔ عیسائی مذہب سے مایوس ہو کر میں نے مشرقی مذاہب کا مطالعہ شروع کیا اور یورپ کے نامور فلسفیوں اور علماء مثلاً لاک، کنسٹ، ہیگل، نیٹشے، ہکسلے اور بہت سے دیگر مفکرین و منصفین کی کتابوں کا دور مطالعہ کر ڈالا۔ یہ سب حضرات فلسفہ اور منطق اور عقلیات میں بڑی شہرت رکھتے تھے، مگر کوئی بھی میرے اس سوال کا جواب نہ دے سکا، نہ مجھے مطمئن کر سکا کہ روح کیا ہے اور موت کے بعد اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب فلپائن میں میری تقرری ہوئی اور یہاں مجھے قرآن اور اسلامی لٹریچر پڑھنے کا موقع ملا تو ذہن کی ساری گتھیاں حل ہو گئیں اور حق واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ یاد رہے کہ میں نے اسلام کسی جذباتی رد عمل، اندھی عقیدت یا محض سطحی جوش سے متاثر ہو کر قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل، مسلسل، مخلصانہ، دیانتدارانہ اور قطعی غیر متعصبانہ مطالعہ اور تحقیق کار فرما ہے، اور سب سے بڑھ کر تلاش حق کی بے پایاں آرزو نے اس منزل تک میری رہنمائی کی۔ اسلام پر سچے ایمان کی روح رضا الہی کا حصول اور اس کی غیر مشروط اطاعت ہے، اس کے کونے کا پتھر عبادت ہے۔ یہ مذہب عالمگیر اخوت و مساوات، ہماگیر موافقت و یگانگت، وسیع القلبی اور کریم النفسی کی تعلیم دیتا ہے، صفائی قلب، نفاست عمل، طہارت لسان اور جسم کی پاکی پر زور دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سادہ ترین اور عملی و اخلاقی اعتبار سے نہایت سر بلند کرنے والی راہ حیات سے واقفیت ہو سکتی ہے تو وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔